شاہد صاحب آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ شبلی فراز اور عمر ایوب نے جو استعفیٰ دیا ہے، بظاہر تو انہوں نے ایک توجہ بیان کی ہے، لیکن انٹرنلی پی ٹی آئی میں کیا چل رہا ہے؟ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کے اور بشرا بی بی کے درمیان جو بھی ہوا وہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے۔ بہرحال وہ ایک طرح سے تصدیق بھی تھی انڈائریکٹ، جو رپورٹ ہو رہا تھا کہ کوئی بحث و تکرار ان کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جو ہے شبلی فراز اور عمر ایوب صاحب، اس بات کو خالصتاً مان لیا جائے جو توجیہ وہ دے رہے ہیں، یا انٹرنلی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والا ایلیمنٹ یہاں بھی ہے؟ اچھا، اگر یہ واقعتاً یہی وجہ ہے تو وہ جو فارسی میں کہتے ہیں نا عذر لنگ، کمزور ترین بہانہ یہ ہے۔ دیکھیں، اگر عمر ایوب صاحب اور شبلی فراز پر کیسز ہیں اور وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں، تو یہ تو ان کے حق میں بات جاتی ہے۔ ایک اپوزیشن لیڈر ہے اور دوسرا پارلیمانی لیڈر ہے۔ ہاں، دوسرا بھی اپوزیشن لیڈر ہے، یعنی ایک سینٹ کا اپوزیشن لیڈر اور ایک قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر، دونوں جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے تو بہترین فورم موجود ہے کہ وہ اس جوڈیشل کمیشن میں جب بھی بیٹھیں وہ سوال کریں کہ دیکھیں جی اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ وہاں چیف جسٹس ہوں گے، سینئر موسٹ جج ہوں گے، آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، وزیر قانون ہوں گے، اٹارنی جنرل ہوں گے، حکومت کے 2 نمائندے ہوں گے۔ آپ تحریری عذر پیش کر سکتے ہیں، میرے اپنے کیس تھے، ہم آج میٹنگ میں نہیں آ سکتے۔ میں ہی نہیں آ سکا، مطلب یہ تو ایک بہترین موقع اب ضائع کر رہے ہیں۔ ایک صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ یہی کیسز اب ان پر بننا شروع ہو جائیں، اگر وہ بنائیں گے، حکومت نے تو ان کو انگیج رکھنا ہے تاکہ یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ کر سکے۔ یہ جو کیسز بنائے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے اسی لیے بنائے جا رہے ہیں کہ یہ لگے رہے ہیں۔ وہ میں آپ کو دلچسپ واقعہ سناؤں کہ مولانا مفتی محمود صاحب اور اپوزیشن جو تھی وہ مذاکرات کر رہی تھی بھٹو صاحب سے، تو بھٹو صاحب نے ایک دن کہا مفتی محمود صاحب سے کہ مفتی صاحب سنا ہے کہ یہ نماز جو تھی پہلے 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں کہ یہ 5 ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہے۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ کاش کہ وہ 50 ہی رہتی ہیں، آپ نماز میں مصروف رہتے، ہم سیاست کرتے رہتے۔ تو مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ ایک بھٹو بھی شاطر سیاست حکمران آئے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رعایت کر دی کہ آپ کا بھی ہم بکو ٹھپ سکیں۔ تو حکومت کو تو یہ ہے کہ یہ کیسز بنائے ہی اسی لے جاتے ہیں کہ ان کو عدالتوں کچہریوں میں مصروف رکھیں اور ہم آرام سے حکومت کر سکیں۔ تو کل ان کے خلاف بننا شروع ہو جائیں گے، پھر ان کو آپ ہٹا دیں گے، پھر اور کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ اگر ہے تو بڑی کمزور وجہ ہے، وجہ یہ نظر نہیں آتی۔ انٹرنلی معاملات، انٹرنلی جو گروپنگ ہے اسی کی وجہ سے ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ ایک گروپ ہے، اور دوسری سائیڈ پہ علی ظفر صاحب ہیں، اور اب یہ وکلاء کی تو گروپنگ ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ بڑی، یعنی ایک ہی پارٹی میں لوگ جو ہیں مختلف دھڑوں سے منسلک ہیں، وکیل جس کا چیئرمین ہے، وکیل جس کا سیکریٹری جنرل ہے۔ پھر انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ سمجھ لیجئے کہ نومولود ہیں، یہ کوئی سیاسی حوالے سے نومولود ہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب بھی کوئی دیرینہ کارکن نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب دیرینہ کارکن نہیں، ان کے مقابلے میں علی ظفر جو ہیں وہ پرانے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی نسبت، تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ضرور ہے۔ پھر وہ لیکن سیاست میں تو یہ سارے نئے ہیں نا، سارے نئے ہیں سوائے لطیف کھوسا صاحب، حامد خان صاحب کے علاوہ، یا حامد خان صاحب کے، یہ باقی جو ہیں یہ سیاست میں وہ ہیں۔ کھوسا صاحب شام آتے ہیں ٹاک شو میں، وہ ایک ایسی بات لیکن بارہ وہ پیپلز پارٹی کو تو وابستہ پرانے کارکن، اس سینیریو میں وہ تو اگر اب اگر وہ گروپنگ کام کر رہی ہے تو یہ بھی عجیب صورتحال ہے کہ علی ظفر صاحب اور گوہر علی خان صاحب دونوں قانون دان ہیں۔ ویسے دیکھیں، ہمارا تو پہلے بھی یہی خیال تھا جب یہ نومینیشن ہو رہی تھی کہ جس طرح ادھر سے قانون دان آئے ہیں ادھر سے بھی قانون دان آئیں گے، کیونکہ وہ ایک قانونی فورم ہے نا جوڈیشل۔ اس وقت دونوں سیاستدان آ گئے، سیاسی فگر تھے نا عمر ایوب صاحب بھی، لیکن لوگوں نے اپریشیٹ اس لیے کیا کہ چلو جی وہاں ایک 2 سیاسی فگر بیٹھے ہوں گے تو وہ ایک وزن ہوگا ان کا۔
لیکن اب پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے تو بس ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ اچھا، علی محمد خان صاحب نے جو ایک ان کی آڈیو لیک ہوئی سنگجانی والے معاملے پہ، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اچھا سنگجانی جانا تھا یا ڈی چوک جانا ہے، یہ ہمارا اپنا معاملہ ہے، پارٹی کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی ایک اس بیڈ ٹیسٹ میں جاتی ہے؟ آپ پارٹی کے کارکن ہیں، پاکستان کی لوگ آپ کی جماعت کے ساتھ ہیں۔ نہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی غلط بات کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو ایشو کیوں بنا رہے ہیں؟ جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے نا کہ کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کوئی احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں یہ حق حاصل ہے آئینی طور پر، قانونی طور پر، کہ ہم اگر احتجاج کریں تو اس کو طاقت کے زور پر ختم کیا جائے یا کیا جائے؟ تو وہ میرے خیال اس پس منظر میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی یہ بحث چھیڑ کر بیسیکلی ہمارے آپ جو رائٹ ہے، رائٹ آف پروٹیسٹ ہے، اس کو آپ، یا رائٹ آف اسمبلی ہے، اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو وہ اس بات میں دیکھیں نا، یہ تو عجیب پاکستان میں تماشا ہو رہا ہے کہ جی آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے۔ کسی خاص موقع پر جب کوئی فارن ڈگنیٹریز آئے ہوئے ہوں، یہ بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، میں اس کے حق میں ہوں، یہ بدذوقی ہے۔ لیکن قانون بنا دینا کہ جناب احتجاج جو ہے، بھئی احتجاج پوری دنیا میں جو ہوتے ہیں وائٹ ہاؤس میں ہوتے ہیں، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ہوتے ہیں، شاہی محل کے سامنے احتجاج ہو رہا ہوتا ہے، انڈیا میں جو احتجاج ہوتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہوتے ہیں، جہاں بھی جمہوریت ہے۔ تو یہ تو عجیب بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت احتجاج اور ہر وقت جو ہے وہ یہ موقع دیکھے بغیر کہ کوئی باہر کا آ رہا ہے اور اس وقت بھی آپ احتجاج شروع کر دیں، یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے۔ اب دوسرا جو انتہائی اہم خبر ہے اور خوشائند ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے قرارداد منظور کی ہے۔ 157 ووٹ آئے ہیں، 8 مخالفت میں گئے ہیں۔ ان حالات میں غزہ میں جب اسرائیل اندوہناک بربریت، سفاکیت، الفاظ کا چناؤ نہیں ہو سکتا جو اس نے برتا ہے، اور اتنی کشیدگی مشرق وسطیٰ میں، اس میں اس کو کیا تازہ ہوا کا جھونکا سمجھے؟ نمبر 1، وہ اسرائیل جو انتونیو گوتریس کو، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کو اپنی سرزمین پہ آنے سے روک دیتا ہے، کیا اس کے لیے یہ قرارداد پاس ہونا اس کی کوئی اہمیت ہے؟ اس قرارداد کے ذریعے اس پہ کوئی دباؤ آئے گا، یا نیتن یاہو جو اس نے روش اپنا رکھی ہے اسی پہ چلے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو جنرل اسمبلی ہے نا، اس کے قراردادوں کی صرف اخلاقی ویلیو ہے، اہمیت ہے، قانونی اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ جنرل اسمبلی کی کوئی قرارداد جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے کسی ریاست پر۔ یہ ایک اخلاقی پہلو ہوتا ہے کہ اتنے ممالک جو ہیں وہ کنڈیم کر رہے ہیں یا کسی ایشو کو اپنی سپورٹ دے رہے ہیں۔ مثلا یہ سپورٹ فلسطینیوں کو ملی ہے کہ 157 ملک چاہتے ہیں کہ آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونی چاہیے، دنیا نے اپنا مائنڈ دے دیا، مائنڈ دیا ہے۔ لیکن انہی میں وہ ممالک بھی موجود ہیں ویسٹ کے خاص طور پر، جو آج بھی بالواسطہ طور پر، براہ راست نہ سے بالواسطہ طور پر اسرائیل کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔ یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا۔